ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مناز کرائم واچ کے پروگرام میں. آج ہم ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہیں. کچھ دن پہلے ان کا جھگڑا ہوا، بیٹے کا اور ماں کا. سن کے بہت حیران ہوا میں کہ آج کل کی جو اولاد ہے اپنی ماں کو مار رہی ہے. آج کل کے جو بچے ہیں اپنے باپ کو مار رہے ہیں. مطلب یہ دیکھ کے اتنی حیرانگی اور اتنی پریشانی ہوتی ہے. جس طرح ابھی دیکھیں آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، کرونا وائرس ہے، ٹھیک ہے نا، تباہی ہے دنیا کی، ٹھیک ہے نا. یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی ماں کو مارتے ہیں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہ کیسی اولاد ہے جو اپنی ماں کو مارتے ہیں. بہرحال ان کی ماں ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے ساری بات پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں بنتی، وہ آپ کو کیوں مارتا ہے، آ کے آپ کے پہ تشدد کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا خالہ جی، مجھے بتائیں کہ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تیمور علی. آپ کا تیمور علی کے ساتھ کیا ایشو ہے؟ ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بس اس کو یہ سمجھاتی ہوں کہ تم جو ہے نا وہ غلط کام اور غلط باتیں اور غلط حرکتیں چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے وہ میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے. اس نے جو شادی کی ہے اس پہ اس کی بیوی کے اچھے تعلقات نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ. اچھا، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے آپ کے بیٹے نے شادی کی ہے وہ اچھی خاتون نہیں ہے، اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، خود بھی اچھی نہیں ہے، آپ ایسا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہی بات ہے. اچھا، پچھلے دنوں آپ کو آپ کے بیٹے نے مارا بھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیوں مارا آپ کو آ کے؟ میں یہاں سے جا رہی تھی اپنی گلی سے، دوسری طرف پہ بیٹھک میں وہ رہ رہا تھا، تو میں نے دروازے سے سنا ہے کہ ایک لڑکا جو گالیاں دے رہا تھا کہ اب ان کی ایسی کی تیسی ہوئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا کہ پردہ اٹھایا، دیکھا، میں نے کہا، میں نے اس لڑکے کو کہ جاؤ مانو بیٹا اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے میرے گھر میری بہو کے ساتھ بیٹھنا. اور بیٹا میرا اندر سے نکلا ہے، کہہ رہا کہ جی میرا گھر ہے، میں یہ کروں وہ کروں جیسا کروں. میں نے اسے کہا تم بے غیرت ہو گئے ہو. کہہ رہا جی میں بے غیرت ہوں، دلہ ہوں، میں رکھوں گا اپنے دوست بس ساتھ بٹھاؤں گا. آپ کا کے بیٹے نے یہ بات کی؟ یہ میرے بیٹے نے بات کی. میں نے اسے کہا کہ شرم کی بات ہے، تیرے گھر میں بہنیں جوان ہیں تو لوگوں کو گھر میں لے کے ایسے بیٹھا ہوا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، میں محلے میں جاتی ہوں مجھے عورتیں کہتی ہیں کہ آج تیرے گھر سے، تیری بہو کے گھر سے، کمرے سے یہ بندہ نکلا ہے، تیری بہو کے کمرے سے وہ بندہ نکلا ہے. تو رات دن یہی لوگ باتیں کرتے ہیں. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ کام تمہارے اچھے نہیں ہیں، تم کیوں لوگوں کو گھروں میں بٹھاتے ہو. اس نے ادھر ہی کھڑے ہوتے ہوئے، وہ بچہ تو باہر نکل گیا وہ لڑکا، لیکن میرے بیٹے نے وہیں مجھے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، دونوں ہاتھوں سے مجھے مارنا شروع کر دیا. میں نے اس کو پکڑ کے گریبان سے نیچے اتارا، دروازے میں وہ کھڑا تھا باہر گلی میں نے اسے اتارا. میں نے کہا تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو، آخر تمہارا مطلب کیا ہے یہ کام کرنے کا؟ تمہارے میں جان نہیں ہے، تمہارے میں کھانے پینے کی کوشش نہیں تم کر سکتے جو اس کو کچھ دو، جو تم یہ محلے میں لوگ بٹھا کے رکھتے ہو کیوں بٹھاتے ہو؟ بس اس بات پہ اس نے مجھے بھی مارا اور بہن کو بھی مارا. پھر فٹوفٹ جا کے پولیس والوں کو کال کر دی. اچھا مجھے بتائیں کہ ہو سکتا ہے اس کے دوست آتے ہوں بیٹھک میں بیٹھنے کے لیے، ہر کسی کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ یار وہ اس کی جو وائف ہے وہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے؟ اس نے کچھ دن پہلے درخواست دی ہے تھانے میں، اور تھانے والوں نے کہا کہ تم اپنے میاں کے ساتھ گھر چلی جاؤ. اس نے گھر آنے کے بجائے ایک محمود لڑکا تھا اس کے ساتھ بیریا چلی گئی ہے. وہاں سے پھر 2 دن بعد آئی ہے. 2 دن بعد آ کے دوسرے دن رات کو 9 بجے اس کے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی، آتا کہ وہ تیمور نے خود اس کو گاڑی سے اتارا ہے جا کے PCO والی گلی سے کہ بھائی گاڑی روکو. اس نے گاڑی روکی اور وہاں اس میں سے اس کو نکال کے پھر سے گھر لایا ہے. گھر لا کے پھر کہنے لگی جی مجھے فیصلہ دو، طلاق دو، میں نہیں رہتی. بس اتنی باتوں پہ وہ ماں کے گھر چلی گئی. اچھا، تیمور کا بھائی بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی ہم کچھ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا بتاتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ حمزہ علی. آپ تیمور سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ چھوٹا ہوں. کیا ایشو ہے جو آپ کی ماں ہے، یہ وہ آپ کا سکا بھائی ہے، آپ ہی کا بھائی آپ کی امی کو کیوں مارتا ہے اور آپ لوگوں کو کیوں مارتا ہے، آپ کی بہنوں کو کیوں مارتا ہے؟ میں تو ادھر اندر موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ باہر امی اسے منع کرنے گئی ہیں، لڑکا ایک بیٹھا ہوا تھا مانو، وہ امی کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ پڑا. ٹھیک ہے،
مجھے وہ چھوٹا بھاگتا ہوا ہے، اس نے بتایا ٹھیک ہے. پھر میں باہر گیا ہوں، میں نے اپنے بھائی کو کہا تم کیوں بغیرتی کرتے ہو. آگے سے اس نے مجھے کہا جی تم بھی مجھے مار ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ میں نے اس کے اوپر 8 بھی نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا ہے مطلب آپ لوگوں کے ساتھ کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ کوئی اس کی بیوی اس کو سکھاتی ہے کہ آپ لوگ بیوی بھی سکھاتی ہے اور اس کی ساس بھی اس کو سکھاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر جو ہے نا چڑھتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی کہ آپ نے شادی کرائی؟ رشتہ جو ہے وہ میں نے پوچھا تھا، لیکن نکاح ہو گیا. اس کی ماں نے ایک دن میں ہی کہا کہ ٹھیک ہے جی فلاں تاریخ کو 24 تاریخ کو نکاح کرتے ہیں. نہیں 7 تاریخ کو نکاح کیا ہے. پھر 7 تاریخ کے بعد 24 تاریخ کو لڑکی خود ہی ہمارے گھر میں آ گئی ہے. کہتی ہے کہ جو میری ماں نے دوسرا شوہر کیا ہے، تیسرا چوتھا شوہر کیا ہے، اس کی وجہ سے میں آ گئی ہوں اور وہ جو ہے نا میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے، میں اس لیے گھر چھوڑ کے آ گئی ہوں. رات کو 12-1 بجے وہ ہمارے گھر میں آئی ہے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آئی ہے کہ میری جگہ ہے تو میں ادھر آ جاتی ہوں. میں نے کہا بیٹا تجھے گھر میں نے بہو بنا کے لانا ہے تو تمہارا گھر ہے، تم آ جاؤ. وہ آ گئی ہے. پھر میں نے اپنے بہنوں بھائیوں کو بلایا ہے، تو میں نے رشتہ داروں کو بلا کے پھر اس کی رخصتی کی ہے ادھر ہی ایک پاس گھر سے جہاں پہ اس کی ماں کرائے پہ رہتی تھی. اچھا شادی کے بعد مجھے بتائیں کہ ساس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ مطلب اگر اس نے 1 شادی کی ہے، 2 شادی کی ہے، 3 شادی کی طلاق لے کے ہی اگر شادیاں کی ہوں گی نا، تو کیا اس کا کیا رول ہے اس میں لڑائی میں؟ وہ جب بھی نا کوئی بھی ایسی بات کریں تو وہ دھمکاتی ہے ہمیں، کہتی ہے میں پولیس والی ہوں، یہ ہے وہ ہے. اس کے کہنے پہ پولیس والے بھی دوڑے ہوئے جلدی سے آ جاتے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ پولیس والی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں ہر بار یہی ڈراتی ہے. ابھی آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے ساتھ انصاف ہو؟ ہم چاہتے ہیں جی ہمارے ساتھ انصاف ہو. جو اگر ایک گھر میں گلدستہ بھی لا کے بندہ رکھتا ہے نا، اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. اگر 100 روپے کا ہو تو گم جائے یا ٹوٹ جائے، اس کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو آگ کیوں کیا؟ میں نے اپنے بیٹے کو آگ اس لیے کیا، وہ مجھے تیسری دفعہ مارنے، مطلب کہ 2 دفعہ پہلے بھی مار چکا ہے، تیسری دفعہ بھی اس نے مجھے مارا ہے. اور محلے والے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ روزانہ یہ کام کیوں کرتا ہے. کس کے پیچھے لگ کے آپ کو مارا؟ یہ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے، ساس کے پیچھے لگ کے مارتا ہے کہ جی وہ پولیس والی ہے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اب یہ تو آپ کو پتہ ہوگا پولیس والی کیسے ہے. جی ناظرین، آپ نے اس ماں کی آواز کو سنا، ان کی باتوں کو سنا کہ ان کی جو بیٹے کی ساس ہیں وہ اپنے آپ کو پولیس والا ظاہر کرتی ہیں کہ میں پولیس میں ہوتی ہوں. کبھی آئی بی میں بولتی ہیں، کبھی ٹریفک پولیس میں بولتی ہیں. اس کا نوٹس لیا جائے. نام کیا ہے آپ کی بیٹے کے ساس کا؟ جو اس کا نام نگت ہے اور ندا اس کو کہتے ہیں. جی ان کا نام نگت ہے، ندا کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پولیس والا ظاہر کرتی ہے اور لوگوں پہ روب ڈالتی ہے کہ میں پولیس میں ہوں، میں آئی بی میں ہوں. 2-3 اداروں کا نام لیتی ہے. جب آئی جی صاحب آپ میرا پروگرام دیکھیں، ڈی آئی جی صاحب آپ میرا پروگرام دیکھیں، ایس ایس پی آپریشن صاحب جب میرا پروگرام دیکھیں، اس چیز پہ آپ نوٹس لیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ خاتون پولیس میں ہے یا نہیں. یہ ماں بیٹھی ہے اپنے بیٹے سے ڈرتی ہے، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے. ادھر اور بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. جی ناظرین، یہ بزرگ ہیں، ان کے محلے دار ہیں، ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آخر ان کی جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں. وہ لڑکا جو تیمور ہے اپنی ماں کو مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو آگ بھی کر دیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. نام؟ محمد صدیق. کیا کرتے ہیں جی؟ میں گاڑی چلاتا تھا، اب نظر کمزور ہے اس لیے گھر میں ہی ہوتا ہوں. اچھا، یہ آپ کے محلے دار ہیں. یہ ذرا بتائیں نا کہ تیمور جو ان کا بیٹا ہے اپنی ماں کو مارتا بھی ہے، تشدد بھی کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے تیمور نے ابھی شادی کی ہے، تقریباً 2 یا 3 ماہ ہوئے ہیں. بہت اچھے طریقے سے اس کی والدہ نے شادی کی اور باپ نے بھی پیسہ لگایا. ٹھیک ہے، ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن یہ لڑکی نونسی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں ان کا جھگڑا ہوا تھانے میں گیا، اظہر ایسا ہی تھا، وہاں پہ ان کا راضی نامہ کرایا. اس نے کہا چاچا یہ گھر فیملی کا میٹر ہے تو کچھ تصفیہ کرا دو. وہاں ان کا تصفیہ کرایا. اس لڑکی نے بولا بابا تم کون ہو ہمارے مسئلے میں؟ تو تیمور نے کہا میرا باپ ہے یہ. جو سچ بات ہے وہ میں کہوں گا. وہاں میں نے ان کا تصفیہ کرایا، ان کو گھر لے آیا. پھر کچھ روزوں بعد
तैमूर का और इनकी वालदा का झगड़ा फिर हुआ। फिर इसकी वालदा ने बुलाया मुझे कि ये देखें चाचा, फिर ये थाने में थे। थाने में मैं गया कि भैया आपने कैसा राज़ीनामा इनका कराया था। फिर वहाँ मिन्नत सजाद की और राज़ीनामा कराया। चाचा जी मुझे बताएं कि जब इनको मार रहा था तैमूर, आपने अपनी आंखों से देखा कि इनको पीट रहा है, महल्ले में महल्ले वालों को भी पता होगा, ज़ाहिर पता शोर शराबा मचा होगा, पुलिस ने दाद रसी आपकी नहीं की बल्कि सुलह करा के आप लेके आ गए? नहीं सर, मैं उस टाइम मौजूद नहीं था। जिस टाइम ये पुलिस तक बात गई है तो मुझे पता चला और तैमूर की अम्मी ने मुझे बुलाया कि ये देखें चाचा, मुझे आज। जब आपको नहीं पता, आप नहीं थे, लेकिन जब आप महल्ले में आए, आप इनके महल्लेदार हैं, फिर तो किसी ने बताया होगा ना कि उसके बेटे ने उसकी अपनी माँ को मारा? जी जी, यही पता लगा। फिर मैं थाने गया और उल्टा तैमूर ने एक इल्ज़ाम लगाया पुलिस वालों पे कि भाई मेरा 30,000 रुपया निकाल लिया, ले लिया मुझसे, जो झूठा है, सरोसर झूठा है। नसीर साहब पे भी इल्ज़ाम लगाया इन्होंने। बर इस ना मुझे बताएं कि ये बात हकीकत है कि वो अपनी माँ को मारता है? जी जी। एक और ख़तून है जो इनकी महल्लेदार हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इस वाक़या जो हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं इधर ही थी तो इनके अम्मी गई हैं इनको छुड़वाने के लिए, बताने के लिए कि वो एक जो लड़का है उसको निकाला है। बड़े प्यार से बोला कि बेटा तुम अपने घर जाओ। तो इनका बेटा इनके साथ लड़ाई करना शुरू हो गया। तो फिर उसने गाली गलौज की है। इन्होंने भी आपस में मतलब एक दूसरे को चढ़ा रहे थे। इसके नीचे से सारे रिश्तेदार भी आ गए हैं लड़ाई करने के लिए। ठीक है, मैं वहाँ पे खड़ी थी, मैं ना मैं उधर बोली ना मैं इधर बोली, मैं बल्कि वहाँ पे खड़ी रही हूँ बस। ठीक है, ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे तो वो आगे से इतनी गंदी गालियाँ निकाल रहा था, अपनी बहनों को, भाइयों को, अपने बाप को गालियाँ निकाल रहा था। अच्छा, आपने खुद देखा कि तैमूर अपनी माँ को मार रहा है? जी, मैंने खुद देखा है कि वो गले पड़ रहा था, हाथ उनके खींच रहा था, बाजू उनके खींच रहा था। अच्छा जी। तो आप कितने अरसे से तैमूर की अम्मी को जानती हो और तैमूर को जानते हैं? मैं 14 साल से इनके साथ हूँ। जी। अक्सर ऐसे ही होता है? जी भाई, अक्सर इनकी लड़ाई आपस में ऐसे होती रहती है। ठीक है, बहुत शुक्र। पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज इसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, उनकी तैमूर की बहन भी हमारे साथ मौजूद है। इन पे भी तशद्दुद किया, इनको भी मारा। आए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये अपने भाई के बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि तैमूर जो आपका भाई है आपसे छोटा है या बड़ा है? मुझसे बड़ा मेरा भाई है। मुझसे बड़ा है। जी। अच्छा, ये आपको और आपकी अम्मी को वो क्यों मारता है और क्यों मारा उसने? ये मेरा भाई हर दफ़ा इसी तरह करता है। मेरी वालदा गई है भाई को कहने के लिए, किसी बच्चे ने बताया कि अंदर वो लड़का सोया हुआ है। मेरी वालदा गई, उससे कहा कि बेटा तुम यहाँ पे क्यों रोज़ आ जाते हो? मेरा भाई बोलता है ये आज ही आया है। अम्मी ने बोला नहीं, मैं रोज़ देखती हूँ इसे, ये रोज़ आता है। अम्मी ने कहा चलो बेटा तुम जाओ। वो चला गया। भाई मेरा गालियाँ देना शुरू हो गया, जी मेरी जगह मैं जिस मर्ज़ी को बिठाऊँ। अम्मी ने कहा क्यों, तुम्हारी घर में बहन बड़ी जवान बहन है, तो कभी मेरे घर में किसी को घुसाया नहीं, तुम आज क्यों घुसा रहे हो? तो वालदा को खड़ा हुआ तो एकदम अम्मी को, मेरे को उसने टांग मारी। ठीक है, मैंने पकड़ लिया मेरे अपनी अम्मी को। मैंने कहा तूने क्यों मारा इस अम्मी को, तेरा काम क्या है? तो फिर आगे से मुझे गालियाँ देना शुरू। मैंने कहा गालियाँ ना दे, मैं तुम्हारे घर से नहीं खाती। मुझे मारना शुरू हो गया। अंदर से उसकी बीवी निकली, वो भी इसी तरह मारना शुरू हो गई। हालांकि हमने ना उसकी बीवी को हाथ लगाया ना अपने भाई को। इस भाई ने मुझे 2 दफ़ा मुझे मार चुका है। उल्टा मेरे भाई को मैंने अपने घर 3 मार रखा है इस भाई को। मेरी वालदा को आगे भी इसी तरह इसने मारा है और ये बहुत गलत करता है। अपनी बीवी के पीछे और अपनी सास के पीछे बहुत ये गलत करता है। और ये जो भी इन्होंने आगे ख़बर चलाई बहुत झूठी चलाई है। मेरी जो अब्बू के बारे में इन्होंने जो बात की है, बिल्कुल इन्होंने झूठ बोला इसने। ठीक है, मेरे वालिद साहब ने हमारी खुशी से मेरी अम्मी ने शादी की है दूसरी। ठीक है, उन्होंने हमें पाला, बिल्कुल छोटे छोटे थे, क्या अब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से हमें उन्होंने पाला है। ठीक है, मेरे वालिद साहब जो है ठीक है, मेरा भाई कहता है पागल है, पर वो पागल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो राज़ी है। फिर मेरे भाई का कोई मसला नहीं, भाभी का कोई। ये उसकी अम्मी ने 4 शादियाँ की, उसने कहा जी तो मेरी अम्मी ने 2 शादियाँ की, इसमें उसका कोई फील नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ बयान दिए बहुत झूठे उन्होंने दिए, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। जी, आपने उसकी तैमूर की बहन की बात सुनी कि उसके साथ ये प्यार भी बहुत करती थी, अपने घर में भी उसने रखा, उसका ख्याल भी करती थी। उसके बावजूद अपनी सास और बीवी के पीछे लग के अपनी बहन को इसको पीटा और तशद्दुद को निशाना बनाया। लेकिन
افسوس کی بات ہے کہ بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا بڑے دکھ کی بات ہے. ناظرین اس کا فیڈ بیک آپ دیں گے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور کیا کرنا چاہیے, اور کچھ آپ کہنا چاہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ والد صاحب کے خلاف جو انہوں نے بیان دیے بہت غلط دیے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمیں اس طرح نہ تنگ کرے. اس کی جو ساس ہے وہ پورے محلے میں یہ کہتی ہے وہ پولیس والی ہر بات پہ الٹا یہ ہمیں غلط رستے پہ لگانا چاہتی ہے. 1-2 دفعہ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے گھر مجھے لے کے جاؤ. اچھا, یہ پولیس والی کیا بتاتی, ٹریفک میں ہے, آئی بی میں ہے, یا کس میں ہے یہ؟ کوئی پتہ ہے, کبھی کہتے میں نے اس جگہ پہ ناکہ لگا لیا ہے, کبھی کہتے میں نے اس جگہ پہ ناکہ لگا لیا ہے. نام بس کیا ہے اس کا؟ نگت نام ہے, ندا کہتے ہیں اسے سارے. تبھی آپ کیا چاہتی ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے جی, ہمیں انصاف ملنا چاہیے. جس طرح ہمارا بھائی ہمیں ماں پہ, بہنوں پہ, بھائیوں پہ گالیاں, ہمارے والد صاحب پہ جھوٹے الزام لگا رہا ہے, جھوٹی باتیں کر رہا ہے کہ میرا والد یہ نہیں ہے, دوسرا ہی ہے. نہیں, انہوں نے پالا ہے, پیدا ماں نے کیا ہے, دوسرا ابو ہے, چلو صحیح, پر پالا تو انہوں نے ہے, ہمارے دوسرے باپ نے ہمیں پالا ہے. اچھا ناظرین, آپ نے سن لیا کہ باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے. تو ناظرین, ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم نیکسٹ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.